الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے. اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائے حق تعالی اخلاص کے ساتھ مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے حق میں ان کو نافع بھی بنائے. گزشتہ کل جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس سے متعلق دو باتیں عرض کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس کو عرض کروں اور بعد میں ان آیات سے متعلق کچھ کہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی متقیوں کے ساتھ رہو. اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کی صحبت اختیار کرو، متقیوں کی صحبت اختیار کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر فرمایا ہے. کب تک صالحین کے ساتھ رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، کب تک رہنا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس کی حد بیان کی ہے. مفسرین فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ حَتَّى تَكُونُوا مِثْلَهُمْ. تم متقیوں کے ساتھ رہو 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 یہاں تک کہ ان کے مانند ہو جاؤ. اتنا رہنا ہے کہ تم پر تقوی کا رنگ چڑھ جائے، تم میں خود تقوی پیدا ہو جائے. تب تک رہنا ہے. اب یہ چاہے ایک سال میں ہو یا ایک مہینے میں ہو. جیسے ہم تیل بناتے ہیں یا تیلی لوگ تیل بناتے ہیں، موگرے کا تیل، چمیلی کا تیل. تو کیا موگرے میں تیل ہوتا ہے؟ چمیلی میں تیل ہوتا ہے؟ اس میں تو پانی ہوتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیل ہوتے ہیں اس کے چھلکے کو اتار دیا جاتا ہے. اس پر باریک سا مہین سا چھلکا تو اس کو اتار دیتے ہیں اور پھر اس پر پھول رکھتے ہیں، پھر اس پر تیل رکھتے ہیں، پھر پھول، اور کئی دنوں تک اس میں اس کو بند کر کے رکھتے ہیں یہاں تک کہ پھول کی خوشبو تیل کے اندر آ جاتی ہے. پھر اس تیل کو نچوڑ لیتے ہیں. اس کی ایک مخصوص مدت ہوتی ہے.
جس میں تیل اس پھول کی خوشبو کو، موگرے کی خوشبو کو، چمیلی کی خوشبو کو، گلاب کی خوشبو کو اخذ کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو نچوڑتے ہیں، تو اب اس کو تیل کا تیل نہیں کہتے، اب کہتے ہیں چمیلی کا تیل ہے، فلاں کا تیل ہے، فلاں خوشبو ہے اس میں. تو جیسے اس کو ہم نے تیل کو پھول کی صحبت میں اتنا رکھا کہ اس نے اس کو اخذ کر لی، اب اس کی خاصیت بدل گئی، اب اس کا نام بدل گیا، اب اس کی قیمت بدل گئی. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی متقیوں کی صحبت میں اتنا رہنا ہے کہ ان کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، ان میں جو اللہ کا ڈر ہے، ان میں جو اللہ کا خوف ہے وہ ہم میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے کسی مدت کی تحدید نہیں. دوسری بات، قرآن کریم میں تقوی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے اور تقوی کے بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں. ہم یہاں پر صرف ان کے 4 فائدے بیان کرتے ہیں، 2 دنیا سے متعلق اور 2 آخرت سے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھے گا، ہم اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو. تقوی کے 2 فائدے دنیا کے، اللہ تعالیٰ غم سے نکلنے کا راستہ، پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. چنانچہ احادیث میں واقع آتا ہے، ایک صحابی تھے عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دشمنوں نے پکڑ لیا. تو ان کے والد عوف ابن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ واقعہ عرض کیا کہ میرے بیٹے عوف کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے. تو آپ نے ان کو 2 باتیں بتائیں. فرمایا تم تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، تمہارا بیٹا آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے ان 2 باتوں کو اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اختیار کیا، اوامر کا امتثال، نواہی سے اجتناب شروع کیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی. کچھ دن میں یہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی، تو دیکھا تو ان کے بیٹے عوف موجود تھے، سالم موجود تھے، اور ان کے ساتھ بہت ساری بکریاں تھیں اور بہت سارے اونٹ تھے جن کو مارے غنیمت میں لے کر آئے تھے. اللہ پاک نے دشمن کو ان سے غافل کر دیا، چنانچہ ان کی قید سے نکل آئے اور ان کا جو مال تھا وہ غنیمت کے طور پر لے آئے. تو اللہ پاک نے مخرج بھی کر دیا اور روزی بھی وہاں سے دی جس کا ان کو گمان نہیں تھا. تو یہ تقوی کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور روزی دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو. آج دنیا روزی کے لیے پریشان ہے، ماری پھرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی کس میں رکھا ہے؟ تقوی میں. جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جب آدمی اللہ سے مان کر چلے گا، دنیا کی ہر چیز اس کی مان کر چلے گی، دنیا کی ہر چیز اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی. تو یہ تقوی کے 2 فائدے جو دنیا سے متعلق، اور تقوی کے 2 فائدے آخرت سے متعلق. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. آخرت میں اس کی مغفرت کر دیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیں گے. اول تو اس سے گناہ ہوں گے ہی نہیں، اس لیے کہ گناہ ہوتے ہیں اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. گناہ سے روکنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے. دنیا کی کوئی چیز گناہ سے نہیں روک سکتی، پولیس گناہ سے نہیں روک سکتی، حکومت گناہ سے نہیں روک سکتی، ماں باپ گناہ سے نہیں روک سکتے. اس لیے کہ ماں باپ کہاں تک دیکھیں گے، پولیس کہاں تک دیکھے گی، حکومت کہاں تک دیکھے گی. بند کمرے میں آدمی کو کون گناہ سے روک سکتا ہے؟ جنگل بیابان میں کون روک سکتا ہے؟ تقوی. تو متقی سے اول تو گناہ ہوں گے نہیں، اور اگر بشریت کے تقاضے سے، انسان ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے تو اس کو چین نہیں آئے گا بغیر توبہ کے.
جب تک توبہ نہیں کر لے گا چین نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوتے تھے، خود بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی سے اللہ کی حکمت کے تحت زنا ہو گیا تو خود آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اقرار کیا۔ ایک عورت سے زنا ہو گیا بشریت کے تقاضے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت، تو خود آئی اور اس نے زنا کا اقرار کیا۔ یہ اللہ کے رسول ان پر حد جاری کر دیجیے۔ آپ نے منہ پھیر لیا تو ادھر آ کر کہا، ادھر منہ پھیر لیا ادھر آ کر کہا۔ تو جب تک متقی گناہ اول تو اس سے گناہ ہوگا نہیں، اور اگر ہو جائے گا تو جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو تقوی کا ایک فائدہ، اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے، توبہ کرے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ نیکی تھوڑی کرے گا، اجر زیادہ دیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا کرے، یعنی باقی امت میں سے، تو وہ میرے صحابی کے نصف مد جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ نصف مد یعنی 500 گرام تقریباً جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کی قیمت 5-10 روپے ہوتی ہے، تو اتنا جو اگر صحابی نے خرچ کیا تو یہ دوسرے آدمی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بڑھ جائے گا۔ یہ تقوی کی برکت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے تقوی کو دیکھا، پھر ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا۔ اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں، وہ ہمارے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ سب سے بڑی جو کڑی ہے ہمارے درمیان وہ صحابہ کرام ہیں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے، پوری دنیا اگر بزرگوں سے بھر جائے، اغواس سے، ابدال سے، اقطاب سے، تو سب مل کر بھی ایک چھوٹے درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو صحابہ کرام اگر نصف مد جو خرچ کرے تو اس کا ثواب دوسروں کے احد پہاڑ سے بڑھ جائے گا۔ تو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، جو آخرت کا فائدہ ہے، اور اس کے چھوٹے عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی برکت سے ہم متقی بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اب جو میں نے سورہ مومنون کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر اپنی بیویوں سے یا ان باندیوں سے جن کے وہ مالک ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو شخص ان دو کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرے گا تو یہی لوگ حد تجاوزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا وعدہ کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح بہت مختصر لفظ ہے، اس میں سے 4 حرف ہیں، لیکن اس میں
ہر قسم کی خیر آ جاتی ہے اور ہر شر سے حفاظت آ جاتی ہے۔ فلاح کے معنی بیان کرتے مفسرین لکھتے ہیں فلاح یہ ہے کہ انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے وہ محفوظ ہو جائے، اس کی جو بھی مراد ہے، جو بھی تمنا ہے، وہ اس کی پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے محفوظ ہو۔ اور یہ بات دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا دار التکلیف ہے، دار الابتلاء ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اور ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو تو اس کی بھی ہر مراد پوری نہیں ہوتی اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہی ہے۔ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، اس کی بھی ہر مراد پوری نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے۔ تو مکمل فلاح یہ آخرت میں ملے گی، دنیا میں کسی کی دنیا میں فلاح کا تحمل ہی نہیں ہے۔ دنیا اتنی مختصر ہے اور دنیا اتنی کمزور ہے کہ وہ آخرت کے سبحان اللہ کے اجر کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت کتنا لمبا ہوگا، اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے اور اس پر جو پھل لگیں گے وہ ختم نہیں ہوں گے، پھل توڑو پھر لگ جائے گا، پھل توڑو پھر لگ جائے گا۔ اب کسی نے ہمارے گاؤں میں سبحان اللہ کہا اور اگر ایک درخت لگ گیا تو یہ درخت کہاں تک پھیل جائے گا؟ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں پھیل جائے اور پوری دنیا اس کے پھل سے منتفع ہو اور دنیا کا سارا نظام ٹھپ پڑ جائے گا، اس لیے کہ جنت کا پھل ہے، اس کو چھوڑ کے دنیا کا پھل کون خریدے گا؟ تو ایک سبحان اللہ کا اجر دنیا برداشت نہیں کر سکتی، تو نماز کا اجر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ روزے اور حج اور زکوٰۃ کا اجر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو صحیح معنی میں جو فلاح ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، اس لیے آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ 7 صفات جن ایمان والوں میں ہوں گی ان کو اللہ فردوس کا وارث بنائے گا، جنت الفردوس کا وارث بنائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت کا حال کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، جو یہ کہہ سکے مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ دنیا میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ڈر ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اندر کچھ نہ کچھ ڈر لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ حزن غم لگا ہوا ہے۔ کسی کو اپنے باپ کا غم ہے، کسی کو اپنی ماں کا، کسی کو بیوی کا، کسی کو بچے کا، کسی کو اپنے مال کے گم ہو جانے کا۔ دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خوف ہے، کچھ نہ کچھ حزن ہے۔ تو جنت ہی ایسی چیز ہے جہاں پر مکمل فلاح ہو سکتی ہے۔ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے مکمل آرام ہے۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے، تو اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے ہر غم سے، ہر تکلیف سے نجات دے دے۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ دنیا ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ آخرت میں ہوگا۔ تو کہا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو کہا اچھا تم تلاش کرو، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں اس کے جیسا بنا دیں گے۔ 6 مہینے کا وعدہ لیا اس سے کہ فلاں جگہ 6 مہینے کے بعد ملیں گے۔ چنانچہ وہ گھومتا رہا اور لوگوں سے ملتا رہا، جس کے بارے میں گمان ہوتا کہ اس کے یہ بہت آرام سے ہے، یہ بہت راحت، اس کے پاس جاتا اور پوچھتا، اپنا قصہ بتاتا، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی بتاتا کہ مجھے تو یہ تکلیف ہے۔ تو اچھا، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اس طریقے سے کئی لوگوں کے پاس گیا۔ بالآخر وہ ایک سونار کے پاس گیا جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور دکان خوب چل رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، بیٹے تھے۔ تو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے پاس
سونا چاندی بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ راحت والا، آرام والا شخص ہے. تو یہ گیا اور اپنا قصہ سنایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسا بن جاؤں. تو اس نے کہا توبہ توبہ، میرے جیسا مت بننا، میں جتنا پریشان ہوں دنیا میں کوئی نہیں. تو کہا کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ اس کی زندہ رہنے کی امید نہیں رہی. اب مجھے اس سے بڑی محبت تھی، تو جب اس کا یہ حال دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے ہی روتے ہیں، میں مر جاؤں گا، دوسری شادی کر لیں گے. تو کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو کہا نہیں کر لیں گے آپ، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں ایک بیوی کا انتقال ہوا کچھ دن آدمی رو دھو کے دوسری شادی کر لیتا ہے، اور کر ہی لینا چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. تو کہا چلو میں اپنا روز وہ کٹا دیتا ہوں. تو کہا ٹھیک. پھر وہ گیا اور اپنا اس نے روز وہ کٹا دیا. پھر اللہ کا کرنا کہ وہ ٹھیک ہو گئی. ابھی اپنا وضو کٹا کے فارغ ہو گئے، بیوی ٹھیک ہو گئی. اب عورت کو تو شہوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ بغیر مرد کے نہیں رہ سکتی. تو اس نے نوکر چاکر سے تعلق قائم کرنا شروع کیا. اب یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، روک بھی نہیں سکتا تھا کہ جتنی اولادیں سب میری ہیں، یہ جتنی اولادیں سب نوکر چاکر کی ہے، میری نہیں ہے. اب میری بیوی ان سے تعلق قائم کرتی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور مرد کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی ہے اور بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کسی سے تعلق کرے. تو بتاؤ مجھ سے پریشان کوئی ہے؟ تو کہاں نہیں. تو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کو پریشانی نہ ہو. ہاں، اس پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ ہے. قاری تیرسا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا تھا کہ یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ پریشانیاں ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ دنیا کے مزاج ہی میں اللہ نے پریشانی رکھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے مشقت میں رہتا ہے. علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی مشقت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ ماں کا دودھ چھوڑانے کی مشقت ہے. 1.5-2 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں اس کا دودھ چھوڑاتی ہے. بچہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا تو ماں طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کر دودھ چھوڑاتی، جس سے بچہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو سب سے پہلی تکلیف انسان کو ہوتی ہے ماں کا دودھ چھوڑانے کی. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو دوسری تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہی زندگی اسی حال میں گزر جاتی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب یہ مرحلہ ہے، یہ گزر گیا، پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن دوسرے مرحلے میں دوسری پریشانی شروع ہو جائے، تیسرے میں تیسری پریشانی. موت تک انسان پریشانی سے نجات نہیں پاتا. انسان چھوٹا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ بڑے بھائی کو کتنا اچھا، مجھ کو تو لوگ گھر میں ہی بند کرتے ہیں، اس کو جہاں جانا ہو جا سکتا ہے. بڑا ہو جاؤں گا ساری پریشانی ختم ہو گئی. اب بڑا ہو گیا دوسری پریشانی شروع، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، لیسن کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا. سوچتا ہے کہ فلاں بھائی کو کتنا اچھا جو اسکول سے فارغ ہو چکا ہے، مدرسے سے فارغ ہو چکا ہے، کچھ سوچتا جب میں ایسا ہو تو میری پریشانی ختم ہو. جب اس مرحلے کو پہنچتا اب پریشانی، نوکری تلاش کرو، جاب نہیں مل رہی ہے، جاب مل رہی تو سیلری کم ہے، فلاں ہے فلاں. سوچتا فلاں کو بہت اچھا ہے جس کی اتنی اچھی جاب ہے، اتنی اچھی سیلری ہے. جب اس کو جاب ملتی ہے، سیلری اچھی ملتی ہے تو پریشانی کہ باس ایسا ہے، سیٹ ایسا ہے، کمپنی میں فلاں تکلیف فلاں تکلیف. شادی نہیں ہوتی، سوچتا ہے شادی والے کو بہت آرام، شادی ہوگی پھر آرام ملے گا. اب شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی تکلیف ہے، بچوں میں پھر آرام ملے گا. بچے ہو جاتے ہیں تب بچوں کو بڑا کرنے کی فکر، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو یہی پوری زندگی اس کی اس حال میں گزر جاتی ہے. دادا بننے کے بعد بھی آدمی کو سکون نہیں ملتا.
پوتوں کی فکر، نواسوں کی فکر، سکون ملے گا جنت۔ دنیا ہے ہی نہیں، دنیا کے مزاج میں تکلیفیں ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا کو ایسا بنایا، جنت میں راحت ہی راحت، وہاں تکلیف کا نام و نشان نہیں۔ جہنم میں تکلیف ہی تکلیف، وہاں راحت کا نام و نشان نہیں۔ اور اس دنیا میں اللہ نے کچھ راحتیں رکھ دی ہیں، نعمتیں رکھ دی تاکہ انسان جنت کو یاد کرے، اور کچھ تکلیفیں رکھ دی تاکہ انسان جہنم کو یاد کرے۔ تو اس کے مزاج ہی میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مزاج کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اللہ پاک نے بنایا، لیکن دنیا کی تکلیفوں سے آدمی متاثر ہونا چھوڑ دے۔ اصل تکلیف نام ہے دل کے تاثر کا، اصل تکلیف نام ہے دل کے متاثر ہونے کا۔ آدمی اس سے تکلیف والا اثر لینا چھوڑ دے تو تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثلا بیمار ہوا، تب یہ سوچیں گے کیوں بیمار ہو گیا، تب پریشان ہو۔ فقر و فاقہ پہنچا تو پریشان کہ فقر و فاقہ کیوں پہنچا۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو سوچے گا کہ اس کا انتقال کیوں ہوا۔ تو جب اس سے تاثر لے گا تو پریشانی، لیکن تاثر لینا چھوڑ دے۔ بیمار ہوا تو سوچے اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس سے میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ صحت مند ہوتا تو گناہ کرتا، اچھا ہے بیمار ہو تو گناہ نہیں ہو رہے ہیں، تو بیماری سے خوش ہو۔ فقر و فاقہ آیا، چلو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مجھے اجر ملے گا، صبر کروں گا تو بے حساب اجر ملے گا۔ اتنے دن تو اچھا رہا، کچھ دن بیمار ہو گیا، کچھ دن فقر و فاقہ آ گیا، تو آدمی اس سے تاثر لینا چھوڑ دے۔ جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اہل اللہ پر سب سے زیادہ حالات آتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے تاثر نہیں لیتے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہتے۔ ہر چیز دوست نکوست، اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا اچھا ہی ہے، تو آدمی اپنی تجویز چھوڑ دے اور تفویض اختیار کرے۔ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو پریشان نہیں، جو مقدر میں وہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، تو آدمی کی ساری پریشانی ختم ہوگی۔ قاری تیسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ جا رہے تھے، اس نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے ارادے پر دونوں جہان چلتے ہیں، جس کی مرضی پر دونوں جہان چلتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ اس درجے کے ہیں کہ دونوں جہان آپ کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو کہا کہ نہیں۔ کہا پھر کیا مطلب اس کا؟ تو کہا دونوں جہان اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، اللہ کے ارادے سے چلتے ہیں، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، میں نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیا ہے، اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی مرتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو مرنا ہی چاہیے، تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو بیمار ہی ہونا چاہیے۔ کوئی پریشانی آتی ہے، میں کہتا ہوں اس پریشانی کو آنا ہی چاہیے۔ تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ تو جب تک آدمی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا نہیں سیکھے گا، پریشان ہوگا، اس لیے کہ ہم جو چاہیں گے وہ تو ہوگا نہیں، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز ہو تو آدمی یہ سوچے کہ میرا اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، یقیناً حکمت ہے، مصلحت ہے، تو اس سے اس کو سکون ہو جائے گا۔ تو دنیا کی تکلیفوں کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال فلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے، فلاح دنیا میں مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جو آدمی دین کو اختیار کرے گا، ایمان کو اختیار کرے گا، اور ان 7 صفات کو جن کا آگے ذکر ہے اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک خاص قسم کا سکون دے دیں گے۔ اس لیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اور وہ اعمال صالحہ میں رکھی ہے۔ جس قدر آدمی اعمال صالحہ کرے گا اسی قدر اس کو سکون ملے گا، اس لیے کہ اعمال صالحہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اعمال سیئہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے تو گویا کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، تو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آدمی برے کام کرتا ہے تو گویا کہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔
اور جہنم میں کیا ہے؟ تکلیف ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، تو اس کے پاس آنا شروع ہو جائے۔ اس کی مثال دیتے ہمارے استاد مولانا یوسف صدام برکاتہم، فرماتے آدمی کسی باغ کی طرف جاتا ہے تو جیسے جیسے باغ کے قریب ہوتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہوتی، جیسا جیسا باغ سے قریب ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوں گی۔ اور جیسے آدمی کسی بھٹی کی طرف جائے، کسی فیکٹری کی طرف جائے جہاں سے گرم گرم بھاپیں نکل رہی ہوں، بدبو نکل رہی ہو، تو جیسے جیسے فیکٹری کے قریب جائے گا بدبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ کہ جنت سے قریب ہو رہا ہے، تو جنت کی راحت، جنت کا سکون اس کے قلب میں آنا شروع ہوگا۔ اور جو آدمی برے کام کرتا ہے وہ گویا کہ جہنم سے قریب ہو رہا ہے، اور جہنم میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے دل میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو جس قدر آدمی اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا، جنت میں جو فلاح رکھی ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کو حاصل ہوگا۔ اہل اللہ کے سکون کا یہی راز ہوتا ہے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، ان کے پاس زیادہ اسباب نہیں ہوتے، لیکن سکون ڈھیر سارا ہوتا ہے۔ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا حادثہ وہ ہنستے کھیلتے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو مجھے یہ اجر مل رہا ہے، یہ ثواب مل رہا ہے، یہ میرا فائدہ ہے، تو اس سے اس کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان اصل الاصول ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہی ہے، جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مفت میں دے رکھی۔ لیکن ہمارا ایمان صرف صورت ہی صورت ہے، اس میں حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو آدمی کو اعمال پہ کھڑا کر دے، اصل ایمان وہ ہے جو آدمی کو اعمال صالحہ پر کھڑا کر دے، گناہوں سے بچا دے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ 13 سال تک صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں ایمان سیکھتے رہے، اس وقت احکام نہیں آئے تھے۔ 10 سال کے بعد نماز آئی 11 نبوی میں، اور پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد سارے احکام آئے، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے شراب کی حرمت اور حج، یہ سارے احکام بعد میں آئے۔ جیسے احکام آتے گئے صحابہ کرام کے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا تو جو دوائی پلائی جاتی ہے اس میں شراب ملا کے پلاتے تھے۔ گھٹی اس دوائی کو کہتے ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے پیٹ صاف کرنے کے لیے دی جائے۔ تو شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کو اتنے عادی تھے، لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو صحابہ کرام نے اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیے، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو ان کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہو گیا، صدقہ کرنا آسان ہو گیا۔ ایک آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ تو ہر صحابی نے سوچا کہ میری محبوب چیز کیا ہے، میری پسندیدہ چیز کیا ہے، اس کو لے کر صحابہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا باغ تھا گیر اریحہ کے نام سے، مسجد نبوی کے سامنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول پر آپ نے وہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کسی کو باندھی پسند تھی، کسی کو گھوڑا پسند تھا، تو وہ سب صحابہ کرام نے ان کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو اصل ایمان ہے، اس کو ہمیں بنانا ہے، اس پر محنت کرنا ہے۔ اور آج کل ایمان بنانے کے 3 راستے ہیں، یا تو ابھی مدرسے میں داخل ہو جائے 9 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اللہ کی ذات سے امید ہے جب درس نظامی پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اساتذہ کی صحبت میں رہے گا، کچھ نہ کچھ ایمان بن جائے گا۔ یا پھر بزرگوں کی صحبت میں چلا جائے، خانقاہوں میں چلا جائے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جس سے بھی مناسبت ہو۔ ہمارے گجرات میں بھی خانقاہیں چل رہی ہیں، ترکیسر میں خانقاہ چل رہی ہے، ڈابیل میں چل رہی ہے، اور بہت سی جگہوں پر، الہ آباد میں چل رہی ہے۔ تو جس شیخ سے مناسبت ہو اس کی صحبت میں جاتا رہے، ہفتے عشرے کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے۔ یا پھر یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے،
چلتی پھرتی خانقاہ ہے دعوت و تبلیغ کی، اس میں جڑ جائے. 3 دن لگائے، چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، جس کو جس سے ایمان کو بنانا ہے اور ایمان کو بچانا ہے، اس پر محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو یہ بچے گا. دے تو دیا اللہ پاک نے، لیکن اب اس کو بچانا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی نعمت کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے، نعمت کے ملنے کے بعد اس کو بچانا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ اصل چیز ہے. تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. میں بہت پریشان ہوں، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ قرضہ ہے، وہ قرضہ ہے. اتنی پریشانیوں کا اظہار حضرت سن کے پریشان ہو گئے. تو کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو منموہن بنا دے. اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن، کیا تم اس پر تیار ہو؟ تمہارا ایمان اللہ پاک لے لے اور تم کو منموہن بنا دے. کہا نہیں حضرت میں نہیں چاہتا، لیکن میں اس کی دعا کرتا ہوں اللہ تم کو صدر بش بنا دے. اس وقت امریکہ کا صدر بش تھا. لیکن میں اللہ سے اس کی دعا کرتا ہوں اللہ تم سے ایمان لے لے اور تم کو صدر بش بنا دے. تم پسند کرو کہ نہیں؟ تو ہم کو جو ایمان ملا ہوا ہے وہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ سے بڑا ہے، امریکہ کے صدارت سے بڑا ہے. کوئی مومن نہیں چاہے گا کہ میرا ایمان چھین جائے اور مجھ کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، یہ امریکہ کا صدر بنا دیا. یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے، ہم کو بڑھانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا زور اسی ایمان کو چھیننے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان کو اس کی قدر معلوم ہے، اس کی ایمان کی کیا ویلیو ہے، ایمان کی کیا قیمت ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. اس لیے مرتے وقت سب سے کوشش اس کی اسی ایمان کو چھیننے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے. اس کو مضبوط بنانے کے لیے یا تو علماء سے تعلق پیدا کریں، اہل اللہ سے تعلق پیدا کریں، یا پھر جماعت میں اپنی حیثیت کے مطابق جڑیں. اگر ہم 4 مہینے چلہ نہیں جا سکتے تو کم از کم 3 دن لگائیں، مسجد اور جماعت میں جڑیں. کچھ نہ کچھ جماعت سے ہمارا ربط ضبط ہونا چاہیے، اور جس قدر ہمارا ربط ضبط ہوگا انشاءاللہ ہمیں کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے آبا و اجداد جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس ہے. تھوڑا ہم پہلے گنتی کی سائیکلیں تھیں، 2-3 سائیکلیں پورے گاؤں میں تھیں. اسکوٹر تو تھا ہی نہیں، بہت بعد میں اسکوٹر آئے. اب دیکھیے گھر گھر 4 وہیل کھڑی ہوئی ہے، 2-3 اسکوٹر ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، اے سی بنے ہوئے ہیں. لیکن دل میں سکون کتنا ہے، آرام کتنا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو جو راحت آرام میسر نہیں تھا وہ عام انسانوں کو ملا ہوا ہے. ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، شاندار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پہلے ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے باپ دادا تھے، وہ ایسی مسجدوں میں رہتے تھے، ایسی صفوں میں نماز پڑھتے تھے؟ حوض بھرے ہوئے ہیں، نل لگے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، فلٹر پانی لگے ہوئے مل رہے ہیں. تو ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کی راحت ہے، لیکن سکون نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے جس قدر دین میں کمی ہوگی راحت سکون چھین جائے، اور جس قدر دین زندگی میں آئے گا اسی قدر راحت ملے گی، اسی قدر سکون ملے گا. دین کے ساتھ آدمی کے پاس مال آتا ہے تو یہ نعمت ہے، اور دین کے ساتھ فقر و فاقہ آتا ہے وہ بھی نعمت ہے. دین میں آدمی دونوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، دولت کا بھی صحیح استعمال کر لے گا اور فقر و فاقہ میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لے گا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ اصل الاصول ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 وصف بیان کیے ہیں. جن مومنین میں 7 صفات ہوں گی وہ فلاح پائیں گے، ان کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اور ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا. پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. خشوع کے اصل معنی سکون کے آتے ہیں، یعنی دل میں سکون ہو، دل میں غیر اللہ کے خیالات نہ ہو. اور جب دل میں سکون ہوگا تو باہر بھی سکون ہوگا، اعضاء بھی پرسکون ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں
لیکن ہمارے اعضاء پرسکون نہیں ہوتے. کبھی ہم یہاں کھجالتے ہیں تو کبھی یہاں کھجالتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ادھر ادھر ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اگر اس کے دل میں سکون ہوتا تو اس کا یہ ہاتھ ساکن ہوتا. تو دل میں اگر سکون ہوگا، دل میں اگر خشوع خضوع ہوگا تو باہر بھی سکون ہوگا. تو آدمی سکون سے نماز پڑھے. سکون کا مطلب دل میں بالقصد غیر اللہ کا خیال نہ لائے، باقاعدہ پلان نہ بنائے. کبھی نماز کے بعد یہ کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے بات کرنا ہے. اگر بغیر ارادے کے کوئی خیال آ جائے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، اس لیے کہ یہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونا ہوا. پھر کیا کرے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے پیچھے ہوں، دوسری رکعت چل رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب آدمی یہ خیال کرے گا تو وہ خیال خود بخود دفع ہو جائے. اس لیے کہ فلسفے کا مسئلہ ہے انسان کا دل دو چیزوں کی طرف یکساں متوجہ نہیں ہوتا. انسان کا دل دو چیزوں کی طرف برابر سرابر توجہ نہیں کر سکتا. جب آدمی نماز کی طرف متوجہ ہوگا وہ خیال خود بخود چلا جائے. تو دل میں سکون ہو، غیر اللہ کا بالقصد ارادہ نہ کرے، غیر اللہ کا خیال دل میں نہ لائے، اور اگر آ جائے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ نماز کی طرف متوجہ رہے. تو اس کی برکت سے اس کو خشوع حاصل ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں جو کچھ بھی پڑھے اس کو سوچ سوچ کر پڑھے. جیسے کچا حافظ کوئی سورت پڑھتا ہے تو سوچ سوچ کے پڑھتا ہے. تو اس طریقے سے فر 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 نہ پڑھے، سوچ سوچ کر اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو ہر کلمے کو سوچ سوچ کر پڑھے تو اس طرح اس کی توجہ ہو جائے گی. اور اگر جہری نماز ہے تو امام کی قرات کی طرف توجہ رکھیں. سری نماز ہے تو اللہ کی طرف توجہ رکھیں. میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس کی برکت سے اس کو خشوع حاصل ہوگا، اور جس قدر خشوع حاصل ہوگا اسی قدر نماز میں مزہ آئے گا. اس لیے جب آدمی کسی کام کو دھیان سے کرتا ہے، توجہ سے کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے. موبائل میں جو لوگ گیم کھیلتے ہیں ان کو باہر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، 1 گھنٹہ کیسے گزرا پتہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، رات گزر جاتی ہے. اس لیے کہ وہ اس کو توجہ سے کر رہے ہیں، دھیان سے کر رہے ہیں. تو اگر نماز بھی اس توجہ سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں تو مجھے اللہ کا انتہائی قرب حاصل ہو رہا ہے، میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، مجھ پر اس کا اتنا اجر مل رہا ہے. یہ سوچ سوچ کر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ہمیں نماز میں مزہ آئے گا. ہمارے اکابر رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، اس لیے ان کو نماز میں مزہ آتا تھا. ہمارے لیے تو 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کو نماز میں لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا. اور نماز پڑھنے کے بعد آدمی سوچے کہ میری کتنی نماز خشوع والی تھی، کتنی نماز دھیان والی تھی. اگر اس میں کمی محسوس ہو تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعد میں نوافل کے ذریعے اس کا تدارک کرے. جیسے میں نے نماز پڑھی ظہر کی اور مجھے ایسا لگا کہ 2 رکعت کے برابر دھیان رہا، خشوع رہا، اور 2 رکعت میں نہیں رہا، تو میں دوسری 2 رکعت پڑھوں اس خیال سے نفل کہ اتنا خشوع حاصل ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی پورا نہیں ہو پائے گا، 1 رکعت میں خشوع ہوگا، 1 میں نہیں ہوگا، تو دوسری پڑھے. تو اس طریقے سے آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، یا 2 ہی رکعت پڑھے لیکن ارکان کی مقدار بڑھا دے. جیسے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے تو 5 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ کہے، 9 مرتبہ کہے، دھیان سے، تو خشوع کی تلافی ہو جائے گی. اس طریقے سے آدمی لگا رہے گا تو نماز کے اندر خشوع ہوگا اور نماز نماز بنے گی. نماز کی جو خاصیت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے،
بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر باہر بھی ہمیں اللہ کا خیال آئے گا. جب ہم اللہ کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، اور گناہ کرتے وقت بھی ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، اور ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا. میں نے ابھی کہا تھا کہ گناہ سے بچانے والی چیز اللہ کا خوف ہے، اللہ کا استحضار ہے. غفلت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. اگر آدمی چل رہا ہو اور اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ میرے استاد ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بد نظری نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ میرے استاد میرے ساتھ ہیں، ان کو معلوم ہے. تنہا ہوگا تو گناہ کر لے گا. تو جب ایک استاد کے ڈر سے آدمی گناہ نہیں کرتا، تو جب اللہ کا استحضار ہوگا، یہ معلوم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا. تو جب نماز خشوع خضوع والی ہوگی، دھیان والی ہوگی، اللہ کے استحضار والی ہوگی، تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا. تو پہلی چیز ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، دھیان سے توجہ سے نماز پڑھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو سے اپنے بچنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. لغو کہتے ہیں بیکار چیز کو، وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، اس کو لغو کہتے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام گناہ لغو میں داخل ہیں، اس لیے کہ کسی گناہ میں دین کا فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. تو لغو میں گناہ بدرجہ اولا داخل ہے. تو ہر بیکار کام سے بچے. جب بھی کوئی کام کرے تو سوچے کیا اس میں دین کا فائدہ ہے، کیا اس میں دنیا کا فائدہ ہے. اگر ہے تو کرے، نہ ہے تو چھوڑ دے. جیسے ہماری عشاء بعد کی مجالس، ہم 1 گھنٹہ عشاء بعد بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، 3 گھنٹہ، یہ لغو ہے، اس میں کیا فائدہ. موبائل پر ہم گیم کھیلتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ. میچ ہوتا ہے، ہم میچ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ. پورا دن کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ. یہ ساری لغو چیزیں. اس لیے کہ آدمی جتنا لغویات میں مشغول ہوگا اپنے فرائض سے غافل ہو جائے گا. وقت ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں اس نے 2-4 گھنٹے اگر لغو گزار دیے تو ظاہر بات ہے کہ ادھر جو چیزیں ضروری تھیں وہ رہ جائیں گی. والدین کی خدمت، بیوی بچوں کا خیال، اپنا کاروبار، نماز، اور یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. تو آدمی اگر لغو سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کے لیے ادھر فرائض کا ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا آسان ہوگا. جیسے حدیث شریف میں نبی کریم سے فرمایا، آپ علیہ السلام نے مغرب سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور عشاء بعد بات چیت سے منع فرمایا. اس لیے کہ اگر مغرب بعد سو جائے گا تو عشاء فوت ہو جائے گی، اور اگر عشاء بعد بات چیت کرے گا تو فجر فوت ہو جائے گی. تو یہ لغو کا نقصان ہے. عشاء کا بات بیٹھنا لغو ہے. ہاں، بیوی بچے والے کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے بات کرے. علماء کو، طلباء کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عشاء کے بعد مطالعہ کرے، ورنہ اور کسی کو عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں. مکروہ. حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے لا یعنی کو چھوڑ دینا. ہماری جماعت کی اس میں ایک نمبر آتا ہے ترک لا یعنی. لا یعنی کو چھوڑ دینا، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اس سے آدمی کی صلاحیت ضائع ہوتی ہے، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وقت انسان کی زندگی ہے. انگریز کہتے ہیں ٹائم از گولڈ، ٹائم تو سونا ہے. تو کیا سونے کو کوئی ضائع کرتا ہے؟ ہم ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. اور عرب کہتے ہیں الوقت هو الحیات، وقت زندگی ہے، ٹائم از لائف. اگر سونا ضائع ہو جائے مل سکتا ہے، سونا گم ہو جائے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی چلی گئی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اب اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اگر 1 تولہ سونا گم ہو گیا آدمی اس کو کما سکتا ہے. تو ٹائم از گولڈ نہیں، ٹائم از لائف. الوقت هو الحیات، وقت ہماری زندگی، زندگی اسی سانس کا نام ہے. تو جو لغو کا ارتکاب کرتا ہے، معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، بیکار باتوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ فلاح کو نہیں پہنچ سکتا.
نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. حدیث شریف میں آتا ہے جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، صرف اس وقت پر افسوس ہوگا جو بغیر ذکر کے گزر گیا ہو. اگر 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس میں سبحان اللہ پڑھ لیا تو کتنے ہم کو درخت جنت میں مل گئے، کتنے درجات ہم کو مل گئے. اگر 1 گھنٹہ ہم نے تلاوت کر لی تو کتنا اجر و ثواب مل گیا. 1 گھنٹہ ہم نے دین کا کوئی کام کر لیا، دعوت کا کام کر لیا، کوئی تشکیل کر لی، کسی کو نماز پہ لگا دیا تو ہم نے کتنا کام کر لیا. اب وہ 1 گھنٹہ ہم نے وہاں لغو میں ضائع کیا، اتنا ہمارا آخرت کا نقصان ہو. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو لغو سے بچانا ہے. تو پہلی چیز ہے نماز کا اہتمام. آدمی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو لغویات سے بچائے. انشاءاللہ باقی صفات کو آئندہ ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان نصیب فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام معاصی سے اور لغویات سے بچنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا